بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 29 برس کی تھی جب قاسم کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی تو زینب پیدا ہوئی۔ 33 سال کی عمر میں رقیہ، 40 برس کی عمر میں ام کلثوم اور 45 برس کی عمر میں سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ قاسم کا انتقال جب دودھ پینے کی مدت میں ہوا تو حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بطن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہو۔ دوسرا بیٹا عبداللہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوا۔ اس کا لقب طاہر اور طیب ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید طاہر اور طیب الگ الگ بیٹوں کے نام ہیں۔ عبداللہ کے انتقال پر عاص بن وائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر قرار دیا، جس کا عربی میں معنی دم کٹا اور محاورتاً اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ پھیلے۔ عاص بن وائل کہتا تھا کہ یہ فوت ہو گیا ہے تو نرینہ اولاد ہو گئی ہی نہیں تو لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ تعمیر بیت اللہ۔ 35 برس کی عمر تھی جب مکہ والوں نے طے کیا کہ بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس پر جوے، زنا اور جھوٹ کا پیسہ خرچ نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے کا بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، انسانی قد سے کچھ بڑی دیواریں تھیں اور وہ خستہ ہو چکی تھی، اندر سے خزائن چوری ہو گئے تھے۔ اب ڈر تھا کہ بیت اللہ کو گرانے والوں پر کہیں ہاتھی والوں کی طرح عذاب نہ آ جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہماری نیت درست ہے، سب سے پہلے میں گراتا ہوں۔ انہوں نے گرایا تو کچھ نہ ہوا، پھر سب لوگوں نے مل کر بیت اللہ شریف کو گرایا۔ اس دوران جدہ میں ایک بحری جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ولید وہاں جا کر جہاز کے پھٹے خرید لایا اور ایک مغربی انجینئر باقوم کو بھی ہمراہ لے آیا۔ اس کی نگرانی میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ ہاتھ اونچی دیواریں بنائی گئی، چھت پر بحری جہاز والے پانٹے ڈالے گئے، پھر اوپر چھت ڈالی گئی۔ بیت اللہ شریف کے اندر چھت کو قائم رکھنے کے لیے 6 ستون بنائے گئے اور اس کا دروازہ زمین سے خاصاً اونچا بنایا گیا۔ تیم والی جگہ خالی رہ گئی کیونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے، اس لیے وہاں صرف 6 ہاتھ دیوار بنا کر بتا دیا گیا کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، جو آج تک اسی طرح ہے۔ طواف بیت اللہ کے لیے ضروری ہے اور حکیم کی دیوار کے اوپر سے طواف کیا جائے، جو اندر سے کرے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اب اختلاف اس مسائل پر ہو گیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر اٹھا کر کون سا قبیلہ رکھے گا۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا حق جتلایا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ مکہ کے عمر رسیدہ شخص ابو امیہ مخزری نے فیصلہ کیا کہ جو شخص صبح کے وقت سب سے پہلے بیت اللہ میں آ جائے اس کو سالتاً مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو امین اور سچا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ
چادر لی اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر میں رکھ دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کو لیا تاکہ اس چادر کو چاروں طرف سے اٹھا کر بیت اللہ تک لے آئیں۔ حجر اسود والی جگہ پر جا کر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو بیت اللہ کے کونے میں رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت سے یہ بڑی لڑائی ٹل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور سورۃ الفلق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ بسم ربک الذی خلق، 7 نام اللہ کے جس نے بنایا۔ گویا کہ 6 صدیوں کے بعد آسمان سے انسانوں کے لیے پہلی تعلیم اللہ کے نام کو پڑھنا تھا، اس لیے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور اعلیٰ تعلیم اللہ کے نام کو سیکھنا ہے۔ لوگ مریخ پر چلے جائیں یا ستاروں کو فتح کر لیں، ذرے سے ایٹم بنا لیں یا لوہے کو ہواؤں میں اڑا دیں، اگر اللہ کا نام نہیں سیکھا تو یہ ساری چیزیں فن تو ہو سکتی ہیں مگر علم نہیں، بلکہ اللہ کا نام سیکھے بغیر ساری انسانیت ایسی تاریکی اور جہالت میں ہے کہ شاید اس غار سے بھی زیادہ تاریکی جس میں کبھی سورج کی روشنی نہیں گئی۔ 5 آیتیں پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تعلیم کیا دی گئی؟ جبرائیل امین نے پر مارا، پانی نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھلایا اور پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ دین اسلام کی دعوت کا آغاز۔ پہلے دن ایمان لانے والے حضرت خدیجہ ہیں، پیر کے دن ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگلے دن ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، یہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ ایمان لائے تو ان کی عمر 10 سال کی تھی، اس لیے ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی ایمان لائے، اور بدھ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے بعد جب دوستوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے آزاد عاقل بالغ مرد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے ایمان لانے سے پہلے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیا، مگر بلا توقف ایمان لانے والے میرے دوست ابو بکر ہیں۔ 10 مبشرہ کے یہ 2 صحابی حضرت علی اور حضرت ابو بکر تو ان 3 دنوں میں ایمان لے آئے، اور حضرت عمر 4-5 سال بعد میں ایمان لائے۔ بقیہ 7 10 مبشرہ والے صرف 1-2 دن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر